امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیروں کے فرق کو آپس میں مٹا سکے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن کی ضروریات اور نیاز کو بھی سمجھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے نفس کا دنیاوی لذت سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے، جس طرح انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزے رکھنے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ رکھنا شکم پیٹ کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان، بالوں اور جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام بدن کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنی عبادت سے رات کو جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو اس کا روزہ اس کی پسندیدہ غذاؤں سے روکے تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایسے انسان کو جنت کی کھانے پینے کی اشیاء عطا کرنا واجب ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھوک اور پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی بہت زیادہ گرمی میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے اور پیاسا رہے تو اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو مس کریں اور اس کو بشارت دیں کہ وہ روزہ افطار کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ جس کا نام ریحان ہے کہ اس دروازے سے فقط روزہ دار داخل ہو کر جنت میں جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس کو روزے دار کی طرح کا اجر ملے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر
माह रमज़ान में एक दिन रोज़ा ना रखे तो इस शख्स के बदन से ईमान की रूह खारिज हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।